کنکلوڈ کرنے کے لیے ہم ایس اے یو کے آل انڈیا پریزیڈنٹ ہمارے مشرف ساتھی جناب اقبال حسین صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پورے سیشن پر آپ تبصرہ کریں، اسے کنکلوڈ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادر عزیز سہیل امیر اور اس اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ پیرالل سیشن کے اندر موجود نوجوان دوستوں، شفیق بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے تقریباً 1.5 گھنٹے سے اسٹوڈنٹ اور یوتھ کو لے کر مختلف حیثیتوں سے گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے۔ جیسے بھائی سہیل امیر نے کہا کہ تقریباً 25 افراد نے گفتگو کی اور بہت گفتگو کا بڑا حصہ تجاویز پر مشتمل تھا۔ ان تجاویز کو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ اس کو دہرانا مناسب نہیں ہوگا۔ ان تجاویز کو یہاں پر نوٹ ڈاؤن کیا گیا ہے۔ کچھ سوالات بھی اٹھے ہیں، کچھ ایسے بھی سوالات ہیں جس پر اسی نشست میں اظہار خیال ہونا چاہیے بحیثیت ایسا ہو کہ ذمہ دار کے، تو میں اس پر بھی انشاءاللہ 2-3 باتیں اس سیشن کے حوالے سے کروں گا۔ لیکن ایک بہت اچھا پہلو اس سیشن کا یہ رہا کہ جس طرح سے دیگر اور پیرالل سیشنز کو منعقد کیا گیا تھا اس غرض کے ساتھ کہ نئے آئیڈیاز آئیں گے، اور وہ نئے آئیڈیاز، نئے ڈائمنشنز، نئی سوچ اور ایک اختراعی فکر یا وہ کلچر جو تحریک کو اس کی منزل کی جانب بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے معاون و مددگار ہوگا۔ تو اس حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت کے اندر ایسے بہت سے تجاویز اور مشورے آئے ہیں۔ یقیناً کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ کسی آئیڈیل فورم تک جانے کے لیے ہم کو گفتگو کا، مباحث کا، ڈسکشنز کا ایک پروسیس مستقل حیثیتوں میں کرنا ہوگا۔ یہ اس کی ایک شکل تھی۔ یہاں پر کچھ ایشوز پر گفتگو ہوئی ہے، ان ایشوز پر گفتگو کا یہ سلسلہ اور آگے بڑھنا چاہیے۔ نہ صرف وہ اس فورم کے اندر کنکلوڈ ہو، بلکہ مختلف حیثیتوں سے تحریری شکل میں مختلف تجاویز آپ کی تحریکی ذمہ داران کے پاس یا تحریک کی جو مختلف اور ونگز ہیں اس کے مختلف جو سوچنے والے فورمز ہیں ان فورمز تک مستقل اس طرح کی کوششیں ہوتی رہنی چاہیے، یہ چیزیں وہاں تک پہنچنی چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا حصہ آبادی کا طلبہ اور نوجوانوں پر مشتمل ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ مستقبل کی فیصلہ سازی کے اندر اگر کسی کا رول ہو سکتا ہے تو وہ طلبہ اور نوجوانوں کا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ان پر مشتمل ہے۔ مستقبل کے فیصلہ سازی کے اندر اس ایج گروپ کا انتہائی اہم رول مستقبل کے اندر ہونے والا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھیوں نے اس یوتھ اور اسٹوڈنٹس کے جو کرائسس ہیں، ان کے اندر جو موجود کمزوریاں ہیں، اس کا کافی یہاں پر تذکرہ ہوا۔ جیسے مادیت کو لے کر جو طلباء کے اندر کریئرزم ہے، کنزیومرزم ہے، یا لگژریس لائف کا تصور، اس طرح کی جو مادیت، مٹیریلزم سے آنے والی برائیاں ہیں، ان برائیوں کا بھی یہاں پر تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ ایم لیس لائف اور اس طرح کی بہت ساری جو خرابیاں ہندوستان کی طلبہ اور نوجوانوں کے اندر ہیں، ان تمام برائیوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ وہیں میں نے ایک بات کی کمی محسوس کی کہ یہاں طلبہ کے اندر یا نوجوانوں کے اندر موجود جو پوٹینشیلز ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا جانا چاہیے تھا۔ ہندوستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہندوستان کے اندر ہونے والی بڑی بڑی تبدیلیوں کے اندر طلبہ اور نوجوانوں کا رول رہا۔ اگر آپ آسام کی بات کریں تو آسام کے اندر آسو جو آل آسام اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی، اس نے آسام کے پولیٹیکل سیناریو کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کیا تھا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ یونین تھی جو کیمپس کے اندر قائم ہوئی، وہاں سے نکلی اور ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بن گئی۔ یعنی کسی پولیٹیکل پارٹی کی ایک اسٹوڈنٹ یونین تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے تصور کیا کہ کسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی پولیٹیکل پارٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ہندوستان کے اندر ہے کہ ایک کیمپس بیسڈ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ریاست کے پولیٹیکل امور کے اندر اپنی مختلف حیثیتوں سے اپنے رول کو پلے کرتی ہے۔ یہ ایک پازیٹیو
ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر اسٹوڈنٹ یونین کو لے کر اور یوتھ کو لے کر بھی، اگر حالیہ دنوں کے اندر ہندوستان کے اندر جو بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، ان بڑی تبدیلیوں کے اندر یوتھ اور اسٹوڈنٹ کے اندر ان خرابیوں کے ہونے کے باوجود آپ کو ایک بڑا پازیٹیو چینج نظر آئے گا۔ انا موومنٹ پوری کی پوری جو ہندوستان کے اندر ایک بڑی ہلچل مچانے والی تھی، اس پوری موومنٹ کے اندر، اس کرپشن اینٹی کرپشن موومنٹ کے اندر یوتھ کا، اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا رول تھا۔ کیجریوال دلی کے اندر جو ایک بڑی تبدیلی آئی، اس پوری کی پوری عام آدمی پارٹی کی اس پولیٹیکل چینج کے اندر بھی اسٹوڈنٹ اور یوتھ کا ایک بہت بڑا رول ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ 2014 کے اندر جو ہندوستان کے اندر الیکشنز ہوئے، جنرل الیکشنز ہوئے، اس کے اندر بھی یہاں کی نیشنل پولیٹیکل پارٹی نے یوتھ ہی کو ایڈریس کیا تھا، انہی کو ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے نعروں کے ذریعے سے انہی کو لبھایا تھا۔ اور 2014 کا جو الیکشن سینیریو بھی، اس کا ریزلٹ بھی آیا ہے، اس کے اندر بھی ہندوستان کے تعلیم یافتہ یوتھ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ انہوں نے آن لائن اور ویژول دنیا کے اندر ایک بہت بڑی چیز کو کریٹ کیا تھا۔ گویا یہ پازیٹیوز بھی ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے اس موقع پر رہنے چاہیے کہ ہندوستان کے اندر جو حالیہ دنوں کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، بلکہ آندھرا پردیش کے اندر آپ کہہ لیں، تلنگانہ موومنٹ کا تذکرہ کریں تو آپ سب سے بڑا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ عثمانیہ یونیورسٹی کو دیں گے اور اسٹوڈنٹس کو دیں گے، جہاں پولیٹیکل حیثیتوں میں سب لوگ مینیج ہو چکے تھے، لیکن اسٹوڈنٹ اس موقع پر اپنے اسٹرگل کے ساتھ آگے بڑھے، اور اس پوری کی پوری تلنگانہ موومنٹ کے اندر جو کامیابی ملی ہے، اس کے پیچھے بھی اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہندوستان میں ہم کو اسٹوڈنٹس اور یوتھ کو لے کر محسوس ہوتی ہے کہ یہاں کا اسٹوڈنٹ اور یوتھ بہت اویئر ہے، وہ بہت پولیٹیکلی سینسٹیو ہے، اور پازیٹیو ڈائریکشن میں اگر ان کی رہنمائی کی جائے تو وہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کسی موومنٹ کو لیڈ کرنے کی حیثیت میں آج موجود ہے۔ یہ اس موقع پر ہم کو پازیٹیو چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ وہیں جو چیزیں اسٹوڈنٹ اور یوتھ آرگنائزیشنز کو لے کر جو تجاویز کی حیثیت میں تحریک اسلامی کے سامنے ہم کو چیزیں رکھنی ہیں، اس کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھیوں نے کافی اچھے مشورے دیے۔ جیسے یوتھ اور اسٹوڈنٹس، یہ دونوں کی الگ الگ راہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان دونوں کی پریورٹیز ہمارے سامنے کلیئر ہو، اس پر کافی اچھی تجاویز آئی ہیں۔ جیسے ایس آئی او اگر ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے تو اس کو اسٹوڈنٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اور کیمپسز میں اسے اپنی حیثیت کو منوانا چاہیے۔ یہ ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آئی۔ اور یوتھ کی حیثیت میں بھی ایک نیشنل لیول پر ایک جس طرح سے ایس آئی او کا نیشنل سیٹ اپ ہے، اسی طرح کا ایک نیشنل سیٹ اپ یوتھ آرگنائزیشنز کا بھی ہونا چاہیے۔ الگ الگ ناموں سے ہو سکتا ہے، مختلف ماڈلز ہمارے سامنے ہیں۔ کیرلا کا ماڈل سولیڈیرٹی کا ہمارے سامنے ہے، آئی وائی ایم کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، ایم پی جے کا ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال ہاؤس کا اتفاق اس بات پر تھا کہ یوتھ کا بھی ایک نیشنل لیول پر ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے، جس طرح سے ایس آئی او کا سیٹ اپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے تھی کہ جس طرح سے ایس آئی او ایک مکمل آزاد تنظیم ہے، جس کا اپنا دستور ہے، جو اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسیز کو بناتی ہے، اپنی تمام فیصلے کرتی ہے، ایسے ہی یوتھ کا بھی سیٹ اپ ہونا چاہیے، ان کا بھی دستور ہونا چاہیے، وہ بھی ایس آئی او کی طرح مکمل آزاد ہو، اور وہ بھی اپنی پالیسی یوتھ اور اس کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھ کر بنائے، اور اس ڈائریکشن میں وہ آگے بڑھے۔ ایک اس طرح کا ایک یونیفارم سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس پر ہاؤس کے اندر کافی اتفاق رہا۔ جہاں تک دونوں کے دائرے کار کی بات ہے، تو ایک دائرہ بہرحال پریورٹی کا اکیڈمک ایکٹیویزم کا ایس آئی او کے لیے ہو سکتا ہے، اور فیلڈ ایکٹیویزم کا یوتھ کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی پریورٹیز کو سامنے رکھیں۔ یقیناً ایس آئی او کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تحریک اسلامی کی مستقبل کی جو ضرورتیں ہوں گی ان کو پورا کرنے والی بنے گی، لہٰذا اس کی پریورٹیز کے اندر فکری مباحث ہوں گے، علمی مباحث ہوں گے، یہ وہ چیزیں ہوں گی جس پر ایس آئی او کو پریورٹائز کرنا ہوگا۔ وہیں یوتھ موومنٹ کے لیے اس کا ایک ٹارگٹ یہ ہو کہ وہ ماس موومنٹ بننے کی کوشش کرے، وہ سوسائٹی کے اندر جو برننگ ایشوز ہے ان برننگ ایشوز کو لے کر پوری کی پوری سوسائٹی کو موبلائز کرنے والی بنے۔ اس کے لیے ایک آئیڈیل گول یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ماس موومنٹ بننے کی کوشش کرے، اور اس ماس موومنٹ بننے کے لیے اسے ان تمام ایشوز کو اٹھانا ہوگا جو معاشرے کے ایشوز ہیں، جو سلگتے ہوئے ایشوز ہیں۔ ان ایشوز کو نہ صرف چھیڑنا ہوگا بلکہ اس کو حل تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کا ایک بہت اچھا تجربہ کیرلا کے اندر ہم کو محسوس ہوتا ہے، سولیڈیرٹی کے اندر۔ آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ سولیڈیرٹی
یوتھ موومنٹ ایک بالکل تحریک کا ایک آزاد ونگ ہے جہاں پر سماج کے اندر ہونے والی مختلف ایشوز کے اوپر وہ کام کرتی ہے. تو اس طرح سے ایک پریورٹی دونوں کے لیے ہو سکتی ہے, اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے لیے بھی اور ایک یوتھ آرگنائزیشن کے لیے بھی. یہ تجویز کافی بہتر ہے کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو اکیڈمک ایکٹیویٹیز کے اندر, ریسرچ ایکٹیویٹیز کے اندر, علمی اور فکری مباحث کے اندر اس طرح کے ڈسکورسز کو پریورٹائز کرنا ہوگا. تحریک اسلامی کی مستقبل کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر افراد کو تیار کرنا, افکار کے لیے نئی آئیڈیاز کو اور نئی چیزوں کو لانے کی, جہتوں کو لانے کی کوششیں کرنا, بہرحال یہ اس کی پریورٹی ہونی چاہیے. ایک اہم بات جس پر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سوال کی حیثیت میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ ایس آئی او کو ایک کیڈر بیسڈ آرگنائزیشن ہونا چاہیے, اسے ایک ایکٹیویٹی بیسڈ آرگنائزیشن نہیں ہونا چاہیے, یا اس کو ایک ماس موومنٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ایک کیڈر بیسڈ موومنٹ ہونا چاہیے جو تحریک کی مختلف حیثیتوں میں خدمت کرنے والی بنے. میں سمجھتا ہوں اس موقع پر ایس آئی او کو ایک بیلنس کو لے کر چلنا ہے. ایس آئی او ایک طلبہ تنظیم ہے اور ساتھ ہی ایس آئی او ایک اسلامی طلبہ تنظیم ہے. ایک طلبہ تنظیم ہونے کی حیثیت میں جو تقاضے اس کے سامنے آئیں گے, جو کیمپس کے اندر مختلف ایشوز ہوں گے, اس پر بھی اس کو وائبرنٹ رول پلے کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کو موبلائز کرنا ہے, ان ایشوز کو حل کرنے کی مستقل کوششیں کرنی ہیں. نیشنل ایشوز کے اندر بھی اس کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے, وہ اس حیثیت میں کہ وہ ایک طلبہ تنظیم ہے, اور طلبہ تنظیم ہونے کی حیثیت میں یہ کچھ تقاضے ہیں جسے اسے پورا کرنا ہے, یہ اس کی پریورٹی ہونی چاہیے. ساتھ ہی ایس آئی او ایک اسلامی طلبہ تنظیم ہے اور اسے تحریک اسلامی کی مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے افراد کو تیار کرنا ہے. تو یہ دونوں محاذ ہیں, ان دونوں محاذوں پر ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ ایس آئی او کو آگے بڑھنا ہے. ان دونوں کے درمیان ایک بہترین توازن کو قائم رکھنے کی مستقل ایس آئی او کو کوششیں کرنی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ایس آئی او کے لیے اہم ہوں گی, کسی ایک چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک ایک اہم سوال ہمارے ساتھی کی جانب سے بھی آیا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد یہاں کے نان مسلمس کی ہے, ہم ان کو کیسے ایڈریس کریں. ہم کیمپسز کے اندر جاتے ہیں مختلف ایشوز کو لے کر, تو وہ ان ایشوز کے ساتھ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ہمارے بیسک سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتے. ایک دستوری رکاوٹ ہے کہ جہاں آپ اس فرد کو اپنا ممبر نہیں بنا سکتے. یہ رکاوٹ جہاں ایس آئی او کے لیے ہے وہیں یوتھ موومنٹ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو کیسے ہم یہاں کے ان نان مسلمس کو اکاموڈیٹ کریں, اس کے لیے ایک بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایشو بیس فورمز بنائیں. اگر کیمپسز کے اندر ہوں تو آپ اینٹی ریگنگ سیل بنائیے, اس طرح کی انیشیٹوز لیجئے, یا پلیوشن فری کیمپس, اس طرح کے مختلف نعروں کے ذریعے, جنرل ایشوز کے ذریعے ان کیمپسز کے اندر موجود جو غیر مسلم ہیں, نان مسلمس ہیں, ان کو ہم ان فورم سے اٹیچ کر سکتے ہیں, اور ان فورمز پر ہم ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں, ان کو راست نہیں بلکہ بالراست انداز میں تنظیمی کاموں کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو جہاں یہ ایک دستوری رکاوٹ ہے, اس پر گفتگو ہونی چاہیے. ایس آئی او کے اندر اس پر کافی لمبے وقفے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم یہاں کے نان مسلمس کو ایس آئی او کے فولڈ کے اندر لیں. اب ہم انہیں سمپتھائزرز کہتے ہیں, لیکن سمپتھائزر سے بڑھ کر ورکر, ایسوسیٹ یا ممبر کی حیثیت میں ہم ان کو کس طرح سے لائیں. بہرحال یہ ایک گفتگو ہے جو پچھلے کئی میقاتوں سے ایس آئی او کی سی ایس سی کے اندر زیر بحث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز اس فورم کے لیے بہتر ہو سکتی ہے کہ وہاں ہم اس پر مزید گفتگو کریں اور کسی کنکلوژن تک پہنچے. بہرحال ابھی کے جو ایڈ ہاک انداز میں ہم اس کو فورمز کے ذریعے اس کمی کو ہم پورا کر سکتے ہیں. یہ نہ صرف ایس آئی او کے لیے بلکہ یوتھ آرگنائزیشن کے لیے بھی یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. جہاں تک ایک تجویز ہمارے ساتھی کی جانب سے آئی تھی, بلکہ کافی لوگوں کا اصرار اس پر ہوا تھا ایچ آر ڈی کو لے کر کہ ہیومن ریسورس کی تیاری. بہت بڑی تعداد میں ایس آئی او کے اندر کمیٹڈ افراد موجود ہیں, 6000 سے زائد اس کے ممبرس ہیں. تو یقینی بات ہے کہ ہر فرد کے پاس صلاحیتیں ہوں گی, اسکلس ہوں گے, ٹیلنٹس ہوں گے. ان کو کس طرح سے ہم تیار کریں, مختلف فیلڈز کے اندر افراد کو تیار کریں. بہرحال یہ نہ صرف ایس آئی او کی بلکہ تحریک اسلامی کی اور یوتھ موومنٹس کی سبھی کی ذمہ داری ہے کہ جو ہیومن ریسورس ہمارے پاس موجود ہے اس کا ہم بہتر یوٹیلائزیشن کیسے کر سکتے ہیں, اس پر غور و فکر کریں اور اس کے لیے افراد کو تیار کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں نے سراج الحق صاحب کا بیان سنا ہوگا. پاکستان کے امیر جماعت جو 2 بار بلوچستان اسمبلی کے وزیر مالیات رہے تھے, انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ ارکان کے اجتماع کے موقع پر کہا تھا کہ میں 2 بار بلوچستان کی اسمبلی کا وزیر مالیات رہا.
میں وزیر مالیات بننے سے پہلے بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا کہ اسلام کا ایک معاشی نظام موجود ہے، ایک اکنامک سسٹم اسلام دیتا ہے، اور یہ ایک بہت آئیڈیل اور ایک ماڈل اسلامک سسٹم ہے. میں اس پر بہت تقریریں کرتا تھا، لیکن میں 2 بار بلوچستان کی اسمبلی کا وزیر مالیات رہا، لیکن میں نے کوئی ایسا ماڈل اس اسمبلی کے اندر پیش نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ میں نے جب اس فیلڈ کے ماہرین کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو سوائے خورشید احمد خان اور کسی ایک اور ایکسپرٹ کا انہوں نے نام گنایا، ان دونوں افراد کو چھوڑ کر کوئی تیسرا ہمارے پاس ایسا فرد موجود نہیں ہے جو معاشیات کی فیلڈ کے اندر ہماری رہنمائی کر سکے، اسلامی نقطہ نظر کو بیان کر سکے. بہرحال مختلف فیلڈ، جن فیلڈز پر ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام نظام حیات ہے، یقیناً ان فیلڈز کے اندر افراد کو تیار کرنا، ماہرین کو تیار کرنا، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے. اور اس کام کے لیے عیسائیوں کو یقیناً عیسائیوں کی پریورٹی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے جس پر یہاں کافی زور دیا گیا. کلچرل اورینٹیشن، سوشل میڈیا اورینٹیشن اور سوشل ایکٹیویزم پر بھی یہاں پر کافی گفتگو ہوئی ہے. میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، کافی اہم چیزیں ہیں. سوشل میڈیا جو آج ایک متبادل میڈیا کی حیثیت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یقیناً اس پورے کے پورے آن لائن دنیا کے اندر ہمیں اپنے پریزنس کو منوانے کے لیے اپنی بات کو وہاں بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے کی مستقل کوششیں کرنی چاہیے. آج کا ایک بڑا ایشو جو یوتھ کا ہمارے سامنے آتا ہے، یقیناً وہ یہاں گفتگو کے اندر آنا چاہیے تھا. ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے کہ یوتھ کے اندر ہم کو دونوں قسم کے ذہن محسوس ہوتے ہیں، ایک مایوس اور ایک مشتعل. کوئی پوری طرح سے مایوس ہے، کوئی پوری طرح سے مشتعل ہے، لیکن ان کے درمیان میں کوئی تعمیری، کوئی پازیٹیو ڈائریکشن کے ساتھ ان کو ایک تعمیری انداز میں ان کو لیڈ کرنے والا محسوس نہیں ہوتا. اور اس پورے کے پورے ایکسٹریمزم یا اس ڈس اپوائنٹڈ مائنڈ سیٹ کے پیچھے جو بڑا رول ہے وہ آن لائن مٹیریل کا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں تو وہاں آپ کو اسلام کی تقریب میں، بگاڑ میں بہت بڑے پیمانے پر آپ کو کنٹینٹ ملے گا، بہت اچھے انداز میں تقاریر ملیں گی، ڈسکشنز ملیں گی. لیکن اگر آپ کوئی اچھی چیز وہاں پر ڈھونڈنا چاہے تو بڑی مشکل سے آپ کو ملے گی. یعنی یہ ایک بڑی کمی ہے کہ آج یوتھ یا اسٹوڈنٹ جہاں سے کنیکٹڈ ہے، جن مینس سے وہ کنیکٹڈ ہے، وہاں اچھی چیزیں ان کو بڑی مشکل سے ملتی ہیں. یہ اس آن لائن ایکٹیویزم کی اپروچ کو بھی ہمیں اپنانا ہے کہ جو ہمارے پاس بہترین کنٹینٹ ہیں، مختلف ایشوز پر ہمارے پاس جو سلیوشنز ہیں وہ ہمارے پاس ہی موجود ہیں، اسے ہم ان فورمز تک، اس آن لائن اس کنٹینٹ کے اندر اس میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں وہاں پر آنی چاہیے تاکہ جو یوتھ کھوج کے اندر، تلاش کے اندر وہاں پر جاتا ہے، اس کو نہ صرف تقریبی چیزیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو تعمیری چیزیں بھی وہاں پر ملیں. تو یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے جس میں ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً اس پر غور ہونا چاہیے. جہاں تک عیسائیوں اور جماعت اسلامی کے ریلیشنز کی بات ہے، میں ایک چیز بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا ہم کہتے ہیں کہ جماعت اور عیسائیوں کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے، ایسے مرکز کی سطح پر ہم کو محسوس نہیں ہوتا. کئی ریاستوں کا دورہ کیا گیا، یہ کئی افراد سے گفتگو ہوئی ہے. جس حیثیت میں ہم اس کمی کو محسوس کرتے ہیں ویسی کمی الحمدللہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کی بڑی مثال اس ہال کے اندر موجود آپ لوگ ہیں کہ جماعت اسلامی کے ارکان کا اجتماع ہے، لیکن والنٹرز 600 منگائے گئے تھے، 600 کی ریکوائرمنٹ تھی. کتنے لوگ آئے ہیں یہاں پر؟ حد سے زیادہ لوگ. آنے والوں میں کون زیادہ ہیں؟ عیسائیوں کے ممبر. یہ آپ کے تعلق کا اظہار ہے کہ آپ بے چین ہیں. اگر جماعت کا کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کی بے چینی ہے، آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، جبکہ آپ کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود آپ یہاں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی مثال ہے. ہاں کمیاں ہوں گی کہیں پر، ذہنی سطح پر یا مختلف حیثیتوں میں ہو سکتی ہے. ہمیں اس کوارڈینیشن کو بڑھانے کی مستقل کوششیں کرنی چاہیے. کچھ انیشیٹیوز ہم نے لیے ہیں، جیسے وہ عیسائیوں کے ممبرز جن کی عمریں 27 سال کی ہیں، وہ اس بات کی کوشش کریں کہ جماعت کے ذمہ داران سے ملاقاتیں کریں، جماعت کے مختلف جو اہم پروگرامز ہوتے ہیں اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں، تحریک کے مختلف کاموں کے اندر وہ دلچسپی دکھائیں جن کی عمریں 27 سال ہو چکی ہیں، اور عیسائیوں کے ممبر ہوتے ہوتے وہ رکن جماعت بن جائیں تاکہ وہ جو گیپ 30 سال کے بعد آنے والا ہے وہ فل ہو جائے. بہرحال اس میکانزم کو کیسے بہتر بنایا جائے، اس پر مستقل کوششیں عیسائیوں کی جانب سے بھی ہوتی ہیں اور الحمدللہ جماعت کی جانب سے بھی اس طرح کی مستقل کوششیں ہوتی ہیں. اس طرح کی تجاویز بھی کافی اہم رہی. جہاں تک کچھ اہم چیزیں جو عیسائیوں کے نقطہ نظر سے رکھی گئی تھی، جیسے مطالعے کے کلچر کو بہتر بنانا ہے، عیسائیوں کی ممبر سازی ہے، بہرحال ان بہت ساری چیزوں پر آپ حضرات کے ذریعے گفتگو آئی ہے. دو اہم چیزیں جس کی جانب ہمارے ساتھیوں نے اشارہ کیا وہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ
اور کردار سازی کی باتیں بھی ہمارے سامنے اس موقع پر آئی ہیں. یقیناً یہ اہم تجاویز ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے اور اسے ہماری اپنی پالیسیز کے اندر، ہمارے اپنے پروگرامز کے اندر اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. بلکہ ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم مطالعے کے کلچر کو یا جن چیزوں کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں اس کمی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. بہرحال اس مختصر سے وقت کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ان تمام باتوں کا ہم نے احاطہ کیا ہوگا. یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو اس موقع پر چھوٹی ہوں گی، بہت ساری ایسی تجاویز آپ کی جانب سے بھی آئی ہوں گی جو ہو سکتا ہے کہ قلم بند ہونے سے رہ گئی ہو. میں سمجھتا ہوں اس پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس تھاٹ پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ نئے انوویٹیو آئیڈیاز، کریٹیو آئیڈیاز ہمارے سامنے آئیں اور وہ تحریک اسلامی کی پالیسی اور اس کے مستقبل کے اپروچ کا حصہ بن سکیں. اس طرح کی جو اور چیزیں ہو سکتی ہیں مستقل حیثیتوں میں آپ تحریک کے ذمہ داران تک، اساؤ کے ذمہ داران تک یا یوتھ لیڈرز کے ذمہ داران تک اس کو پہنچائے. ایک اور بار میں آپ تمام لوگوں کا اس موقع پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پورے کے پورے سیشن کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے اختتام تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائی. اور جو تجاویز یہاں پر آپ لوگوں کی جانب سے آئی ہیں اس کو قلم بند کیا گیا ہے، وہ ریزولوشنز کی شکل میں یہاں پر آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کی منظوری کے ساتھ وہ انشاءاللہ جماعت کے ذمہ داران تک پہنچائی جائے گی. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. جزاک اللہ خیر.